کل تک تو ہارون صاحب یہ پورے جب تک یہ لوگ اپوزیشن کے اندر تھے کہتے تھے ملک کو بیکاری کر دیا, قوم بیکاری کر دی. اب بیکاریوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ دینے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی جابز نون لیگ کے دور میں پیدا ہوئی, انہوں نے ڈیٹا جاری کیا ہے پی ٹی آئی کے دور میں اس سے زیادہ جابز پیدا ہوئی. مہنگائی جتنی کرونا کے باوجود جتنی مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں بڑی تھی اس سے کم بڑی ہے مہنگائی. کرونا تو اتنا بڑا عذاب تھا. یہ کرونا میں جو قومی قرضے ہیں برطانیہ امریکہ سمیت اکثر ملکوں کے 10% بڑھ گئے اور ہمارے نہیں بڑھے. دیکھیے دوسری بات یہ قرضوں سے ملک کو تباہ کر دیا. قرضے تو لیے ہی سارے پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے, اور ابھی یہ $12 بلین شہباز شریف صاحب پے کریں گے نا. ابھی یہ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور پینشن بڑھا رہے ہیں, آئے گا کہاں سے؟ یہ آپ کو پتہ چلے گا نا بھی کہاں سے آئے گا. یا امریکہ دے گا اور نہیں دے گا تو ان کی جان پہ بنے گی. اچھا ایک طرف تو وزیراعظم شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین بجٹ خسارہ ہوگا, برابر کی سطح پہ تعلقات رکھیں گے امریکہ سے. A week ago you said beggars have no choices. ابھی آپ کہہ رہے ہیں برابر کی سطح پہ امریکہ سے کیا تعلقات ہوں گے برابر کی سطح پہ, اور برطانیہ سے, یورپی یونین سے بھی کہہ رہے ہیں تعلقات بڑھائیں گے, سبھی سے تعلقات وہ بڑھا لیں گے. سب سے, عربوں سے بھی, ایران سے بھی, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ ہم سے تعلقات بڑھائیں گے. کس بات پہ, کس چیز کے لیے تعلقات کہتے ہیں خان صاحب نے سارے دوست ناراض کر دیے, پاکستان کو تنہا کر دیا, پوری دنیا کے اندر خطے کے اندر تنہا ہو گیا, برے حالات کر دیے. سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں دنیا بھر میں جلوس نکالا تھا, آسٹریلیا میں, امریکہ کے اکثر شہروں میں, برطانیہ کے شہروں میں. نواز شریف صاحب کو جو فلیٹ ہے جن کا پتہ ہی نہیں وہ کس پیسے سے لیے, اس کے بعد ہزاروں پاکستانی جمع تھے اور احتجاج کر رہے تھے. تنہا کیا کر دیا, پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا. یہ ٹھیک ہے, غلطیاں بھی بہت سی کی, پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا. پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ اس پہ فخر کرتے ہیں. اور البتہ ایک بچگانہ بات یہ میں نے سنی کہ جی وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس میں سے پیسے نکلوا لیں. کیوں نکلوا لیں؟ پیسے تو ملک کے کام آتے ہیں. ہاں وہ کسی کے ذاتی یہ کیا بچپنے کی بات ہے, انویسٹمنٹ نہ کریں اور اس میں اکاؤنٹ میں پیسے, $4 بلین ہیں تو $4 بلین کے بغیر تو بڑا کرائسس ہو جائے گا, اور آپ امریکہ میں رکھنے کا آپ کو کیا فائدہ. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا بڑا فائدہ ہوا. یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں فوجی قیادت کے خلاف, بھائی فوجی قیادت آپ کے ساتھ تعاون کرتی رہی, ایک دن اس نے اپنا تعاون وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا. وہ طرح طرح کی کہانیاں, ایک بی بی سی نے کہانی جاری کر دی. ایک دفعہ میں جنرل کہنے سے پوچھی کوئی ایسی بات, میں کر رہا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, ایسی کوئی بات آپ سے, انہوں نے ایک فکرے میں جواب دیا. وہ مختصر بات کرتے تھے, نہ میں نے عمر بھر کسی سے بدتمیزی کی, نہ کسی کو بدتمیزی کرنے کا موقع دیا. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت صاف کر دی. کیا طبیعت صاف کر دی؟ وہ ریٹیلیٹ کرتا اگر ایسا ہوتا. ایسا وہی نہیں ہے. جنرل باجوہ کے مزاج نہیں ہے, میں انہیں جانتا ہوں, میں ان سے ملتا رہا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ سب افواہیں ہیں اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزرنے کے بعد اگر اس میں کوئی صداقت ہے وہ سامنے آ جائے گی, مگر اس وقت یہ کہانیاں چھاپنے کا کیا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان ان کے بھی بعض احمق ورکر ہیں, اور اس سے میرے خیال نون لیگ بھی فائدہ اٹھا رہی ہے کہ ان کے نام پہ ٹویٹ کر رہے ہیں. جی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ الیکشن کی طرف جائے گا ملک. اچھا, یہ واحد راستہ ہے اسٹیبلٹی کا, اور بالکل اچھے پھر الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے, اینڈ ہی ول کم بیک. اچھا وہ جس کے ووٹر زیادہ, وہ کبھی اس طرح 68 سے تو میں دیکھ رہا ہوں, جرنلزم میں ہوں میں 68 سے, اور اس سے پہلے بھی کوئی ایسی تحریک, یعنی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی کتنی بے پناہ توقیر تھی. مادر ملت انہیں کہتے, قائد اعظم کی بہن تھیں, نہایت نجیب زندگی تھی, نہایت وہ باوقار تھیں, سیاست کس سے سیکھی تھی؟ بھائی سے. نہایت ذہین خاتون تھی, قائد اعظم کو مشورے دیتی تھی, بہت پڑھتی تھیں, قرآن مجید پڑھ کے نوٹس بنا کے قائد اعظم کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی. ان کے لیے بڑے شاندار جلسے, ان کے تاریخ ساز جلسے, وہ تو دھاندلی سے رہ گیا تھا, ڈائریکٹ ووٹ تو تھا ہی نہیں. اس وقت اس سے بھی زیادہ لوگ باہر نکل آئے. ٹھیک ہے, 2023 کے الیکشنز کے بارے میں کیا خیال ہے, شفاف ہوں گے؟ 2023 سے کہاں جائے گا معاملہ, اس سے پہلے الیکشن ہوں گے. اچھا پہلے ہی ہو جائیں گے, 2022 کے اواخر کی بات کر رہے ہیں. وہ اب یہ بھی 14 اگست کا جلسہ تو دیکھیے گا پشاور میں کیسے ہوتا ہے, سوری 14 مارچ کا, اور پھر 17 مارچ کا آپ دیکھیں کراچی میں سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. ایم کیو ایم کس پوزیشن میں ہے, کس پوزیشن میں ایم کیو ایم, وہ کیا کر رہا ہے, کہہ رہا تھا کیا نام ہے, وسیم اختر. جی وسیم اختر, ایم کیو ایم کے وہ تو وسیم اختر رو کیوں رہا ہے,
रो इसलिए नहीं रहा सिर्फ के नाम नहीं लिया हमारा, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कई ट्वीट कर चुका हूँ कि मुकर जाएंगे मुआहदे से। जरदारी शरीफ ख़ानदान की रवायत यही है, जरदारी साहब कहते हैं बाद अब कोई कुरान हदीस नहीं होता, ठीक है, उनका मौक़िफ़ है वाज़ेह इस पे। और ये कैसे उनको इख्तियारात देंगे और बड़े बड़े ओहदे देंगे, ओहदों पे बड़ी ये सदर के ओहदे पे भी बड़ा मसला पैदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान तैयार थे, वो सोते भी सदर की तरह थे, खाते भी सदर की तरह थे, बिल्कुल ये सदर बन गए थे। वैसे सदर मुख्तलिफ तरीके से खाता है हारून साहब, ऑन अ लाइटर नोट, सदर मुख्तलिफ तरीके से खाता है। हाँ जी, सदर जो होता है ना, वजीर आजम होता है, वजीर आला, वो बड़ी वो एक फौज का वाक़या है, वो अपना फौज में होता है बड़ा खाना। अच्छा, लाहौर में ये 40 साल पहले का वाक़या, हमारे दोस्त मेजर आमिर साहब बड़े मशहूर एक लीजेंडरी शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो कमांडर था ना, तो बड़ी मज़ा थी उसकी। तो वो आता है, कुछ सीनियर अफसर आता है, तो वो खाने में शरीक होता है, वो नौजवान लड़के, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये बड़ा खाना होता है, और वो छुरी कांटे से बड़े एहतियात के साथ खाना खा रहे होते हैं, बड़ी तमीज़ उन्हें सिखाई जाती है, जो सिखाई जानी चाहिए। तो वो जब खाना जो है बड़े एहतियात से डर डर के खा रहे थे, तो वो फिर अफसर जो थोड़ी देर के लिए बैठता है, फिर वो चला जाता है। अच्छा, तो कहते जैसे वो बाहर निकला तो वो आया, हमारा कमांडर उसने कहा पै जाओ पुत्रो। खाना भी कई तरह से खाया जाता है। एमकेएम का एतराज़ है साहब के जो खाने से शगफ है, उसमें कई दफा मैंने जिक्र किया, फिर सही कभी है जी। हाँ चलिए, फिर कभी सही। अभी नवाज शरीफ साहब खाते भी रहते हैं, तो उसके साथ फिर हाजमे की दवाएं खाते हैं। और नवाज शरीफ साहब से याद आया, शहबाज शरीफ साहब बहुत कम खाना खाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफ की है कि बड़े भाईजान ने बड़ी हिम्मत दिखाई। अच्छा, वो तस्वीर क्या, ओहो, वो तो सारी उम्र के लिए नाहल हैं, उन पर पाबंदी है, वो आ ही नहीं सकते। वो तस्वीर लेके क्यों खड़ी हुई थी? हाँ, नवाज ये बताने के लिए कि लीडर ही नवाज शरीफ की है। ये तो एक वक्त की बात है, नवाज शरीफ को ना बड़ा भाई चाहता है, पार्टी की अक्सरियत भी, पार्टी पे गिरफ्त भी नवाज शरीफ की है। वो कह रहे हैं मसलसल कि मुझे बनाओ, जिस तरह भी बनाओ। अब कैसे बनाएंगे? केसेस है उनके ऊपर। तो वैसे केसेस से याद आया, वो तो 16 अरब का मामला वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऊपर, ये आईनी तकर्री है जी, बिल्कुल आईनी तकर्री, तो अदालत ही कह सकती है क्या है, लेकिन हमारी समझ से तो बाहर है। एक पटवारी की अगर तहकीकात हो रही हो, उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती, उसे काम करने से रोक दिया जाता है। और एक आदमी जिसपे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, उससे वजारत उज़्मा का हल्फ लिया जा रहा है। इससे बड़ा मजाक कोई जमहूरियत के साथ हो सकता है? साहबजादे का भी यही मामला है। सही है। वैसे आप जानबूझ के नून लीग की बात के साथ पटवारी लेकर आ रहे हैं, मैं देख रही हूं। नहीं, ये तो देखो ना, पटवारी एक छोटा हल्का, एक कांस्टेबल की हो रही हो। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। तो वो बड़ा, हम तो ये लफ्ज़ पटवारी और फलां दूसरी पार्टियों के लिए भी जो लफ्ज़ हम तो कभी करते ही नहीं है।